ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ اچھا جی آپ ہاں سلطان جی، کنٹینیو کریں۔ سلطان پلیز۔ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اسلام میں آپ یہ بات کر رہے ہیں، اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ بڑا امن پسند مذہب ہے، آپ پاکستان میں دیکھ لیں مسلمانوں کی حالت کیسے ایک دوسرے کو مارتے ہیں، شیعہ سنی فسادات دیکھ لیں، ایران میں آپ دیکھ لیں کیا ہوا۔ آپ اگر آپ بیسس دیکھیں عراق اور ایران کی جنگ کی، وہ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، آپ مڈل ایسٹ میں جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں، یورپ میں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ دیکھ لیں، کنہوں نے کی ہیں؟ آپ اتنا امن پسندی کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ ہمیں آ کے نہ سکھائیے کہ اسلام بڑا امن پسند مذہب ہے، آپ اپنے مولویوں کو جا کے یہ بات سکھائیے اور ان کو بولیں کہ یہ بات کہ وہ جو لوگوں کو یہ کیا کہتے ہیں جو بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے نا، جا کے وہ موب لنچنگ تک وہاں آپ کے مسجدوں کے ممبر سے ایشو ہوتے ہیں خطبے، تو آپ ہمیں آ کے بتا رہے ہیں کہ اسلام بڑا پیسفل ریلیجن ہے۔ اسٹارٹ دا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ اپنے جائیے لوگوں کو سمجھائیے بڑا امن پسند مذہب ہے، اگر محمد کو کوئی کچھ گالی دیتا ہے تو برداشت کیجئے، کیونکہ اسلام تو مذہب امن کا ہے۔ آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ پھر آپ کے ایف این بٹس کیوں آ جاتے ہیں جب آپ لوگ کنڈیم کرنے کی بات آتی ہے؟ اچھا جب آپ امت پورے بھی ہے۔ دنیا میں خاکے چھپنے پہ آپ اپنے ہی ملک کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ملک کی چیزیں جلا رہے ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے ہیں، تب آپ کو عقل نہیں آتی کہ امن کا مذہب ہے، تب آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ ہاں تب کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ اس لیے کہ وہاں پہ پھر ان کو جو ہے وہ لگ نہیں رہا ہوتا کوئی بھی، وہاں پہ جو ان کے حق میں بات جاتی یا کسی بھی طرح سے وہ ان کو اس سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ باتیں ساری ان کو 100 بار ہضم ہے۔ اچھا امت، ہیلو غالب بھائی میرے کو 2 منٹ دیجیے نا، آپ جب تک ہاں بات جب تک کیجیے۔ میں 2 منٹ لیتا ہوں غالب بھائی، پھر میں بھی مجھے جانا میں ہوگا، آپ میں کے صرف 2 منٹ۔ میں آپ ہاں کے اسکرین شاٹ دکھا دوں۔ اچھا ہاں اور میں ٹینو کہہ رہا ہے بھائی لائک کرتے جاؤ، لائکس کے اندر صرف اور صرف 100 لائکس کا فرق رہ گیا، تو بھائی اس ویڈیو کو لائک کرتے جاؤ، کون سا خرچہ لگ رہا ہے یار آپ لوگوں کا، لائک کر دو، کیا فرق پڑتا ہے۔ اچھا ہاں جی گلزار بھائی۔ یہ ابھی جو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ کو 1000 سال لگ جائیں گے ان آیتوں اور حدیثوں کو نا ڈیفینڈ کرتے ہوئے، کیونکہ ایک یا 2 حدیث نہیں ہے، یہ حدیث ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جو اسلام چھوڑ دے، مذہب چھوڑ دے، اس کو قتل کر دو۔ یہ آپ کا نبی ہیں، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اب اس کو جو پڑھے گا وہ چارج اپ ہو کے نہیں مار سکتا۔ یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ شریعت یا اسلامی حکومت قتل کرے گی؟ یہ اپنی طرف سے لاتے ہیں۔ اب ایک اور آیت دکھائیے گا، پھر میں اپنی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوسری آپ والی جو ہے، دوسری والی یہ ہے گلزار بھائی۔ ہاں اب دیکھیں اچھا یہ ایک آیت میں ہے، ٹینو والا میسج سامنے سے ہٹا دوں۔ ہاں یہ سورہ انفال کی آیت ہے 67 ہے، کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کو نہیں چاہیے کہ اپنے ہاں قیدیوں کو رکھے یہاں تک کہ ملک میں خوب قتل و غارت کر لے، تو کہ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت کا سامان چاہتا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نو اپوسل شوڈ ٹیک کیپٹیوز انٹل ہی ہیز بات اینڈ سبڈوڈ دا کنٹری، یعنی اس میں لکھا ہوا ہے کہ قیدیوں کو جب تم لا رہے ہو تو خون ریزی خوب کرو۔ تو عباس بھائی کہہ رہے تھے کہ وہاں مارا نہیں گیا ہوگا، آپ کو لگتا ہے اس آیت کے بعد یہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے کہ خوب نبی کو چاہیے کہ اس کی شان ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گردنیں مارے، یہ آیت ہے، تو کیا وہاں پہ لوگوں کا قتل نہیں ہوا ہوگا؟ ایک بات۔ دوسری بات میں آپ سے نا اب ذرا آ جاتا ہوں، یہ اسلامی چینلز آج اسٹریم کر رہے تھے، یہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے جو قتل ہوا ہے۔ اب ڈیفینڈ سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے تھے صحیح ہوا ہے، وہ شریعت کو ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ جب آپ ان آیتوں اور ان حدیثوں کو ڈیفینڈ کرتے ہو نا، شریعت کو ڈیفینڈ کرتے ہو، تو بیسیکلی آپ جو معصوم مرا ہے اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ اس کا روٹ اس کے خون کی انسلٹ کر رہے ہیں، اصل میں اس کی جان کی انسلٹ کر رہے ہیں۔ یس وہ میں کیسے کہتا ہوں، وہ اس کو یہ انڈائریکٹ ڈیفینڈ کرنا ہوا۔ میں اپنی بات پہ قائم ہوں۔ کیسے؟ آپ کہہ رہے ہو کہ جو خون جو معصوم مرا ہے درزی، وہ نہ تو ہیروئن بیچتا تھا، نہ وہ ڈکیتی ڈالتا تھا، نہ وہ چوری کرتا تھا، وہ غریب آدمی تھا۔ اب مزید اس کے گھر والے غریب ہو جائیں گے۔ وہ درزی کا کام آپ کو پتا ہے کتنا نازک ہوتا ہے، اس میں آنکھیں آپ کی بہت صحیح چاہیے ہوتی ہیں، ہاتھ صحیح چاہیے ہوتے ہیں۔ اس کے دکان پہ آئے اور پھر اس کو اس کی زندگی لے لی، ٹھیک ہے،
اب یہ اسٹریم کر کے بات کر رہے ہیں کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں لیکن شریعت ایسا نہیں کہتی. تو یہ جو میں نے آپ کو شریعت کی ساری آیتیں دکھائی ہیں یہ میں نے اپنی جیب سے بنائی ہیں, میں نے اپنی جیب سے آپ کو آیتیں دکھا رہا ہوں. شریعت ایسا کہتی ہے تو آپ خون کا مذاق اڑا رہے ہو, اس ہندو کا آپ مذاق اڑاتے ہو جب آپ شریعت کو بولتے ہو کہ یہ نہیں کہتی. ایک بات. دوسری بات, آپ جب کہتے ہو کہ حضرت محمد قرآن ہمارے سر پر رہے گا تو آپ دوسروں کے سر کی قیمت کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی. آپ کو حضرت محمد کو محمد کہنا پڑے گا تاکہ جو دوسرے انسان ہیں آپ ان کو انسان سمجھو. مسلمانوں کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک باکس میں رہتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ان کی کیمپیننگ بڑی خطرناک ہے. اگر کوئی ایک مسلمان مرتا ہے آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا بالکل چھا جائے گا کہ مسلمان کا خون ہو گیا, لیکن جب کسی اور کا خون ہوتا ہے اسلام کے نام پر تو یہ لوگ اپنی قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اور کنفیوژن کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کنفیوژن یعنی اب کل سے کنفیوژن والا کام پڑا ہوا ہے سارا جو ہے وہ اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے خون کا ذمہ دار وہ خود ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے, ان کا اسلام نہیں ہے. ہاں اچھا, میں نے 3 ٹویٹس دیکھے ہیں, ان ایک لڑکی کا ٹویٹ ہے, 2 اس میں مرد حضرات ہیں. تینوں نے کہا کہ یہ ویڈیو دیکھ کے میں اسلام چھوڑتی ہوں, میں یہ ویڈیو دیکھ کے اسلام چھوڑتا ہوں. تو ایسے ویڈیو دیکھ کے لوگ اسلام چھوڑتے ہیں جو کہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ خون تو کسی کا ضائع ہو رہا ہے نا. آپ یہ دیکھو کہ یہ ایک خون سے بہت فرق ہوتا ہے. اس کا نام تھا کنہیا لال, بیچارے کو آپ نے لال کر دیا, اس کا خون ضائع نہیں ہوگا. ہم بار بار یہ حدیث اور قرآن دکھائیں گے. ہم آئیڈیا کی بات کر رہے ہیں, میں نے کسی مسلمان کا نام نہیں لیا یہاں پر, میں نے صرف آیتیں دکھائی ہیں آپ کو, حدیثیں دکھائی ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھو کہ مفتی فضل ہمدرد کہتا ہے کہ لاؤ میں اپنی ہاتھ سے گردن کاٹوں گا, یہ میں نے کہا تھا. پھر آواز حق کہتا ہے کہ میں کاٹ ڈالوں گا جو حضور کو بولے گا, یہ میں نے کہا ہے. میں نے آج ویڈیو میں سب ثبوت ڈالے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ کاٹ ڈالوں گا. انہی کے ساتھ مفتی صاحب, مفتی یاسر تو اکیڈمک ہیں, وہ پلیٹ فارم کیوں شیئر کرتے ہیں یار؟ چلو آپ تعلیمی انداز سے ڈیبیٹ کرتے ہو, آپ ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہو جو کہتے ہیں ہم کاٹ ڈالیں گے, کیونکہ وہ ان کے نیریٹو سے اگری کرتے ہیں, ایسا لگ رہا ہے بظاہر. آئی ڈونٹ نو, مفتی صاحب اپنے آپ کو کلیئر کر سکتے ہیں, مگر مجھے بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ ان کے نیریٹو سے اگری کرتے ہیں. ہاں, اگر میں آپ کے پاس اسٹوڈیو میں آ کے بولوں کہ یار میں کاٹ ڈالوں گا, مجھے فوراً ریموو کر دیں گے, پاگل ہو گیا ہے. تو بھائی آپ پاگلوں کو, جنونیوں کو اپنے ساتھ پلیٹ فارم دیتے ہو. میں نے 2 آج اپنے کلپ ڈالے ہیں ویڈیو میں. ٹھیک ہے, اب آ جاتا ہے ایک اور پوائنٹ کہ اسلامی شریعت قتل کی سزا دے گی. اچھا, اسلامی شریعت قتل کی سزا دے گی. اگر کوئی نے گالی دے دی محمد کو تو بھی محمد رحمت اللہ علیہ نہیں ہوا, میں تو 100 بار گالی دوں گا, کیونکہ اس کا مطلب وہ رحمت نہیں ہے میرے لیے, کیونکہ اس کی وجہ سے میری جان جا رہی ہے. اچھا, میں تقی عثمانی کا فتوی بتاتا ہوں آپ کو. مفتی تقی عثمانی نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ بلکہ یہ شریعت سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان توہین رسالت پر قتل کر دے, اس کو قصاص نہیں ہے, اس کو سزائے موت نہیں ملے گی, اس کی معافی ہے یا اس کو کم سزا ملے گی. یہ اب آپ ایسی بات کریں گے پاکستان میں کہ توہین رسالت پر کوئی قتل کر دے, اس کو قتل نہیں کیا جائے گا واپسی میں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام امن کا دین ہے یا پاکستان میں امن رہے گا؟ یہ تمام باتوں کے بعد, اور اسٹیٹ ہی کیوں قتل کرے بھائی, اسٹیٹ بھی قتل نہیں کر سکتی کیونکہ قانونی طور پر آپ کسی کو گالی دو تو کیا اس کو مار دیا جاتا ہے آج کے قانون میں؟ آج کسی کنٹری میں ایسا قانون ہے؟ اگر ہے تو وہ غلط ہے, اور اگر ہے تو غلط ہے, اور ہے بھی نہیں ہے گلزار بھائی. بہت کوئی کسی دنیا کے سویلائز کنٹری میں یہ نہیں ہے, کوئی انسانوں کے رہنے والے کنٹری میں, جانوروں کے رہنے والے کنٹریز میں ہو سکتا ہے. بالکل, ایک مفتی کو تو سن کے آپ حیران ہو جائیں گے. بس میں لاسٹ بات کرتا ہوں. ایک اور مفتی صاحب ہیں, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی توہین رسالت پر توبہ کر لے, فرض ہے میں نے توہین رسالت کی, میں نے توبہ کر لی, تب بھی میرا قتل ہوگا کیونکہ نبی زندہ نہیں ہے مجھے معاف کرنے کو. ہاں, یہ ہے, یہ بات ہے, یہ تو ایگزیکٹلی یہ بات ہے. لیکن نبی کے ساتھ خود کیوں نہیں مر جاتے سارے؟ اور مرنے کے بعد نہیں, وہ نبی کے ساتھ خود نہیں مرتے, ان کی مت ماری جاتی ہے نبی کے ساتھ. اس کے لیے میں بس یہ کہتا ہوں کہ جو ہوا ہے ٹھیک ہے, وہ ہمارا بھائی تھا, وہ غریب تھا. کوئی بھی کل مسلمان مرے گا, ہم نہیں, امیر بھی ہوتا گلزار بھائی, امیر بھی ہوتا, غریب تھا ہاں, مگر امیر بھی ہوتا تو تب بھی اتنا ہی کنڈیم کرنا بنتا ہے کیونکہ انسان کی ہیومن جان. لائف از پریشس.
हाँ اور ان لوگوں کو تھوڑا سا یار امبیرسمنٹ بھی نہیں ہوتا. کیسر صاحب آج اسٹریم کر رہے تھے کہ شریعت نہیں کہتی, یہ ہم اپنی طرف سے میں شریعت دکھا رہا تھا. یار تھوڑا امبیرسمنٹ تو کرو کہ بھائی آپ اسٹریم ہی نہ کرتے, آپ شریعت کو ڈیفینڈ کرو گے, اس کا مطلب آپ قتل کو ڈیفینڈ کر رہے ہو, پیریڈ. شریعت ہی قتل کا بولتی ہے, شریعت ہی. قرآن میں کیا آیت نہیں ہے کہ وہ حدیث ہے, یہ آیت ہے نا کہ تم میں سب سے جب تک محمد اور اللہ عزیز نہ ہو جائیں خاندان سے, ہے نا یہ ایسی بات کہ اپنے پیارے ایسی ماں بات ہے. باپ عزیز نہ ہو جاؤ. تو یار بس میں ان دا شارٹ کہوں گا کہ بھائی مسلمانوں جاگو. ابھی عباس بھائی آپ کو آ کے آپ ڈیفینڈ کر رہے تھے اصل میں شریعت کو, اور اس کا مطلب مرڈر کو ڈیفینڈ کر رہے ہو. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. آپ اچھا چلیں ایک لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.